کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی فیصلے میں الجھ گئے ہوں، سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کریں، دل پہ چین ہو، ہر راستہ دھندلا سا لگے؟ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے دعائے استخارہ کی۔ استخارہ کیا ہے یہ؟ ہم اکثر زندگی کے اہم فیصلوں میں الجھ جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں خود راستہ دکھا دے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے خیر طلب کریں۔ تو اس کا ایک بہت خوبصورت میتھڈ ہے جو کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کا لغوی مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، یعنی اللہ کو بتانا، اللہ کے سامنے بیٹھنا اور اس کو کہنا، اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے آپ اسے میرے لیے آسان کر دیں، اور جو میرے لیے نقصان دہ ہے آپ اسے مجھ سے دور کر دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسے ہی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا کرے، اور یہ ہے وہ دعا جو کہ آپ کے ہر مسئلے کو آسان بنا دے گی، جو آپ پر اللہ کی خیر نازل کرے گی۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتی ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتی ہوں۔ واسألک من فضلک العظیم، اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتی ہوں۔ فإنک تقدر ولا اقدر، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی۔ وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی، اور تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبات امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت بھی ڈال دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَاتِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ عِدْنِي بِهِ۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، شر ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دیں اور مجھے اس سے دور کر دیں، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دیں جہاں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیں۔ صحیح بخاری 1162۔ اچھا، استخارے کے معاملے میں کچھ غلط فہمیاں عوام الناس میں پائی جاتی ہیں کہ خواب آئے گا، یہ والا رنگ نظر آئے گا تو خیر ہے، یہ والا رنگ نظر آئے گا تو شر ہے۔ ایسی کوئی بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جیسے تم قرآن کی آیات سیکھتے ہو نا، ایسے ہی تم نے ہر معاملے میں اس دعا کو لازم پکڑنا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس دعا کی کیا وقت اور ویلیو ہوگی۔ استخارہ کرتے ہوئے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ استخارہ کے بعد ضروری نہیں ہے کہ خواب آئے، وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو خواب دکھائے یا نہ دکھائے، لیکن اس کے لیے لازمی نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور خواب کا آنا اللہ کا فضل ہو سکتا ہے، لیکن استخارہ کی شرط نہیں ہے۔ استخارہ میں کہیں بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سکھایا تو یہ نہیں کہا کہ خواب آئے گا، تو اگر خواب آ جائے تو اللہ کی ایک فضل کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اصل نشانی جو استخارہ کی وہ یہ ہے کہ دل کا رجحان کس طرف جاتا ہے، آپ کا دل آپ کو کیا کہہ رہا ہے، اور پھر راستے آسان ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اگر راستے آسان ہو رہے ہیں اس کا مطلب اس میں خیر ہے، کیونکہ آپ دعا کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں۔ اور اگر راستے آسان نہیں ہو رہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کو چونکہ پتہ ہے کہ اس میں شر ہے تو اس کے لیے راستے آسان نہیں ہو رہے۔ اگر آج آپ کسی فیصلے میں الجھے ہوئے ہیں اور دل کو کوئی سکون نہیں مل رہا تو لوگوں سے نہیں، اپنے رب سے پوچھیں، کیونکہ وہی ہے جو آپ کے ماضی، آپ کے حال اور آپ کے مستقبل کو جانتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ استخارہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ تو آج ہی اپنے رب سے بات کریں
اور پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ اور ایک بات جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے، جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو وہی آپ کے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ اور ایک اور بہت ضروری بات کہ استخارہ خود کرنا ہے، کسی سے کروانا نہیں ہے۔ اس دعا کو پڑھیں اور دیکھیں اس کے مفہوم کو کہ اللہ جو کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاشرے اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے، اور جو میرے دین، میرے معاشرے اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے۔ کوئی بھی آپ کے لیول پہ آ کر دعا نہیں کر سکتا آپ کے لیے۔ جس شدت سے، جس محبت سے اور جس درد سے آپ اللہ کے سامنے اپنے لیے روئیں گے نا، کوئی نہیں روئے گا۔ اس لیے استخارہ خود کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی اور سکھایا ہے کہ اس کو لازم پکڑو اور اپنے ہر معاملے میں اس کو کرو، تو آپ لازمی کریں اور خود کریں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، شاید کسی اور کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔